ان کو ان کے حوالے سے ٹھوس کارروائی کرنی پڑے گی، اور یہی بات ہمارے وزیر داخلہ اور چیئرمین کرکٹ بورڈ جناب محسن نقوی بھی کہہ رہے ہیں۔ آج ہی انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کیسے ریئیکٹ کرے گی، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بالکل کیا ہے، چھپ کے کیا ہے نا، سامنے آتے مقابلہ کرتے، انٹریگ کر کے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی، کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس ایچ او کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نعرے۔ رانا افضل صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک اور کلپ سنانا چاہ رہا ہوں۔ محسن نقوی صاحب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ملک میں جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے، بلوچستان کے جو حالات ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ کرکٹ بورڈ کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اسی کے اندر دہشت گردی کے اوپر بھی اپنے کمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ ایک جھلک دیکھ لیں، پھر میں آپ سے جانتا ہوں۔ بہت سارے بیرونی عناصر موجود ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، اور ان میں بہت سارے کردار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو بے نقاب بھی کریں گے۔ باقاعدہ انہوں نے ایک پلان کر کے اور باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا ہے، ان کا بندوبست کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ از دس اے جوک رانا صاحب، معذرت کے ساتھ، کرکٹ بورڈ کی پریس کانفرنس کے اندر اتنا لائٹلی اور اتنا نان سیریسلی وزیر داخلہ ملک کا چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا ترجیحات ہیں، لا اینڈ آرڈر یا کرکٹ افیئرس؟ نہیں دیکھیں، میں اس حد تک تو یعنی کہ نان سیریس تو نہیں تھے، سیریس ہی تھے، لیکن اس حد تک میں یہ ضرور کہوں گا کہ فوکسڈ ہونا چاہیے۔ اور فل ٹائم وزیر داخلہ ہے ہی نہیں ہمارا، سارے پارٹ ٹائم، یہ فل ٹائم ہے لیکن فوکسڈ ہونا چاہیے۔ میں ایگری کروں گا، اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ دو چیزوں کو چلانا، جس طرح کے ملک کے اندر حالات ہیں، جو ٹیررزم کی سچویشن ہے، فوکس ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں اگر مجھے آپ اجازت دیں کامنٹ کرنے کی، ہمیں کنفیوژن، اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو انسرجنسی ہے، یہ جو ٹیررزم ہے، کیا یہ آرگینک ہے یا اس کو ٹرانس نیشنل کوئی سپورٹ ہے؟ اگر تو اس کو ٹرانس نیشنل سپورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اس سپورٹ کے بغیر یہ آپریٹ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک سے باہر جو ہمارے مفادات کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف جو لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس چیز کی ایویڈنس بھی ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا جو عزم استحکام ہے، اس کے اندر دو پورشنز ہیں، ایک کائنیٹک ہے کہ آپ نے آپریشن کرنے ہیں، یا جو 20% ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپ نے ٹیررسٹ کو ہٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے، اور باقی جو 80% کام ہے وہ آپ کا نیشنل کوہیژن ہے، آپ کی سوشل کوہیژن ہے، آپ کی اکنامک ریوائول ہے۔ وہاں اس کو ہمیں سب کو، یہ حکومت کے علاوہ کسی اور نے کرنا ہے؟ نہیں، یہ حکومت نے کرنا، اور یہ ایکسیپٹ میں کرتا ہوں کہ یہ فیلئر رہا ہے بلوچستان کی حد تک، اٹ ہیز فیلڈ۔ جو NFC ایوارڈ کا جو مقصد تھا کہ وہاں اب ان کو فنڈز ملتے ہیں لیکن وہ فنڈز ڈیلیور نہیں ہوتے اس طریقے سے جس طرح وہاں چیزوں کو اپلفٹ ہونا چاہیے تھا، جو انہوں نے ریکروٹمنٹ کی بات کی، پھر وہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر وہاں اکنامک ہیلدی ایکٹیویٹی ہو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پیچھے جانا شروع ہو جائیں، اور وہ جو ٹرانس نیشنل ایلیمنٹ ہیں اس کو پھر آپ وہ کور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آرگینک ہے، یہ آرگینک نہیں ہے، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ٹرانس نیشنل ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اکنامک مستقبل کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کلیئرٹی ہے کہ وفاق، صوبے، فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے عزم استحکام جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت جو ہے وہ ایک، آپ بار بار عزم استحکام آپریشن کا ذکر کر رہے ہیں، آپریشن نہیں ہے، اٹ از اے کانسیپٹ، جو بھی کانسیپٹ ہے یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں، لیکن جب اس کا اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت یہی تاثر دیا گیا تھا کہ یہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اب یہ 20 ارب روپے جو اچانک منظوری کی گئی، اس کا مطلب آپ لوگوں نے بغیر پلاننگ اور بغیر تیاری کے ایسے ایک اعلان کر دیا عزم استحکام، اور 20 ارب روپے اب جب کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہو چکا ہے تو اچانک ہنگامی بنیادوں پہ جاری کیے جا رہے ہیں، تو یہ کیا اوریجنلی پلاننگ کا حصہ نہیں تھا کہ یہ 20 ارب روپے اس عزم استحکام کے لیے مختص نہیں کیے گئے تھے کہ لوگوں کے مرنے کا انتظار کیا گیا؟ نہیں دیکھیں، عزم استحکام ان پلیس تھا، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد
آپ کو اپنا جو آپ کا کائنیٹک کا پورشن ہے جس میں آپ نے دہشت گردوں کے تک پہنچنا ہے انٹیلیجنس بیس، اس کے اندر یہ ضرورت پیش آئی کہ ہمیں اس کو اور جو ہے وہ اس کو ہیوی کرنا ہے، اور اس کی پہلے یہ اسیسمنٹ نہیں تھی آپ کی کہ حالات اس طرف بھی جا سکتے ہیں؟ ایک تو انٹیلیجنس فیلئر اپنی جگہ، کیا انٹیلیجنس فیلئر ہے یہ آپ مانتے ہیں اس بات؟ دیکھیں مطیع اللہ صاحب، اس میں جب آپ انوسنٹ سویلینز کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے. یہ ہمیں دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب آپ نے اتنا بڑا بلوچستان انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ صرف سولجرز کے لیے تو نہیں ہوتی نا، انوسنٹ سویلین کے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں. نہیں بالکل ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں اس چیز سے یہ ادراک ہو رہا ہے کہ وہ ان کنٹرول نہیں ہے وہاں سچویشن، اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ سویلینز کو آپ حملہ کرتے ہیں تو یہ سرپرائز ایلیمنٹ ان کے ایڈوانٹیج میں ہے. یہ جب تک اس کی سورس کو آپ ختم نہیں کرتے تو یہ رسک رہے گا، اور یہ خوفناک بات ہے کہ یہ رسک رہے گا. لیکن ہمیں اس سے لڑنا ہے، اور حکومت کا ریزالو ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو اختتام تک لے کے جانا ہے. بہرحال فل ٹائم وزیر داخلہ کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے آپ لوگ کر پا. دیکھیں آپ کو میں نے پرسنل اپنا رائے دے دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ چیز کابینہ کے اجلاس میں کبھی ڈسکس نہیں ہوئی؟ نہیں. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے صاحب موجود ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودھری، اور ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار نے بھی اپیل کی ہے اپنے سینیٹرز حضرات سے، پارلیمنٹرین سے، کہ بلوچستان کے حوالے سے وہ کوئی تجاویز دیں. آخر ڈپٹی وزیر اعظم کو تجاویز کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور جو آج تک تجاویز آتی رہی ہیں ان پہ کتنا عمل کیا حکومتوں نے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. ایک تو جب کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے تو حکومت اچانک ہنگامی اقدامات کرتی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا عزم استحکام کے لیے اب 20 ارب روپے کی منظوری بھی ہو گئی. اب اسی طرح ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی تجاویز مانگ رہے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کو کیسے سلجھایا جائے. دیکھتے ہیں وہ سینٹ میں انہوں نے کیا کہا. جو لوگ پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے. جو ناراضگی کے نام پہ، ناراضگی کا کوئی لفظ نہیں ہے، ناراضگی کے نام پہ پہاڑوں میں چڑھ کر انوسینٹ لوگوں کو ماریں گے تو یہ پورا ہاؤس یونینیمسلی ان کو کنڈیمڈ کرے، ان کی مذمت کرے. وہ دوسرے ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ پاکستان کے دشمنوں کے پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں. خدا کے لیے اس چیز پہ ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں، اس کو ہم سیریسلی لیں. آپ چاہیں تو اس پہ ایک سہرحال حاصل بحث کریں، آپ چاہیں تو کمیٹی بنا دیں دونوں ہاؤسز کے نمائندگان، دونوں طرف کے نمائندگان کی. دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے ہماری دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن کلیئرٹی آنی چاہیے. اور یہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سوچ لینا چاہیے کہ کم وقت میں ایٹ واٹ ایور پرائز ہم نے ملک میں امن واپس لانا ہے.